ری ایکٹیو آرتھرائٹس جوڑوں کا درد اور سوجن ہے جو آپ کے جسم کے کسی دوسرے حصے میں انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اکثر آپ کی آنتوں، جنسی اعضاء، پیشاب کی نالی، آپ کے گھٹنے اور آپ کے ٹخنوں اور پیروں کے جوڑ ری ایکٹیو گٹھیا کے عام ہدف ہے۔ سوزش آپ کی آنکھوں، جلد اور پیشاب کو بھی متاثر کر سکتی ہے جب آپ کو ری ایکٹیو گٹھیا ہوتا ہے۔ اگرچہ ری ایکٹیو گٹھیا کو کبھی کبھی ریٹر سنڈروم کہا جاتا ہے، لیکن ریٹر دراصل ایک خاص قسم کا ری ایکٹیو آرتھرائٹس ہے۔ ریٹر میں سوزش عام طور پر آنکھوں اور پیشاب کی نالی کے ساتھ ساتھ آپ کے جوڑوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ری ایکٹیو گٹھیا عام نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے ری ایکٹیو آرتھرائٹس کی علامات آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، آخر کار 12 ماہ کے اندر غائب ہو جاتی ہیں۔ ری ایکٹیو آرتھرائٹس کی علامات عام طور پر متحرک انفیکشن کے سامنے آنے کے 1 سے 3 ہفتوں کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ ان میں شامل ہو سکتے ہیں درد اور سختی۔ ری ایکٹیو آرتھرائٹس سے وابستہ جوڑوں کا درد عام طور پر آپ کے گھٹنوں، ٹخنوں اور پیروں میں ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی ایڑیوں، کمر کے نچلے حصے یا کولہوں میں بھی درد کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کی سوزش، بہت سے لوگ جن کو ری ایکٹیو گٹھیا ہے وہ آنکھوں کی سوزش کنجنکٹوائٹس بھی پیدا کرتے ہیں۔ پیشاب کے مسائل، پیشاب کے دوران فریکوینسی اور تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ پروسٹیٹ گلینڈ یا سروکس کی سوزش ہو سکتی ہے۔ پیروں کی انگلیوں میں سوجن، کچھ معاملات میں آپ کے پاؤں کی انگلیاں اتنی سوجی ہوئی ہو سکتی ہیں کہ وہ سوسیج سے ملتی جلتی ہیں۔ رد عمل گٹھیا آپ کے جسم کے کسی دوسرے حصے میں انفیکشن کے رد عمل میں پیدا ہوتا ہے، اکثر آپ کی آنتوں، جنسی اعضاء یا پیشاب کی نالی میں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹریگرنگ انفیکشن کے بارے میں معلوم نہ ہو کیونکہ یہ صرف ہلکی علامات کا سبب بن سکتا ہے یا بالکل بھی نہیں۔ متعدد بیکٹیریا ری ایکٹیو گٹھیا کا سبب بن سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ عام لوگوں میں شامل ہیں کلیمیڈیا سالمونیلا شگلا یرسینیا کیمپیلوبیکٹر۔ ری ایکٹیو گٹھیا متعدی نہیں ہے، تاہم اس کا سبب بننے والے بیکٹیریا جنسی طور پر آلودہ کھانے میں منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن ان بیکٹیریا کے سامنے آنے والے لوگوں میں سے صرف چند ہی ری ایکٹیو گٹھیا کا شکار ہوتے ہیں۔ خطرے کے عوامل، کچھ عوامل آپ کے رد عمل گٹھیا کے خطرے میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ کی عمر، ری ایکٹیو گٹھیا اکثر 20 سے 40 سال کی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی جنس، کھانے سے پیدا ہونے والے انفیکشن کے رد عمل میں خواتین اور مردوں میں ری ایکٹیو آرتھرائٹس پیدا ہونے کا یکساں امکان ہوتا ہے، تاہم جنسی طور پر منتقل ہونے والے بیکٹیریا کے جواب میں خواتین کے مقابلے میں مردوں میں ری ایکٹیو آرتھرائٹس پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ موروثی عوامل، ایک مخصوص جینیاتی مارکر کو ری ایکٹیو آرتھرائٹس سے جوڑا گیا ہے، لیکن بہت سے لوگ جن کے پاس یہ مارکر ہوتا ہے وہ کبھی بھی ری ایکٹیو گٹھیا کا شکار نہیں ہوتے۔ جب آپ ابتدائی طور پر اپنے خاندانی ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس بھیج سکتا ہے جو مزید تشخیص کے لیے آرتھرائٹس ریومیٹولوجسٹ میں مہارت رکھتا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک فہرست لکھنا چاہتے ہیں جس میں شامل ہیں آپ کے علامات کی تفصیلات، آپ کو ماضی میں طبی مسائل کے بارے میں معلومات، آپ کے والدین یا بہن بھائیوں کے طبی مسائل کے بارے میں معلومات، وہ تمام ادویات اور غذائی سپلیمنٹس جو آپ لیتے ہیں، وہ تمام سوالات جو آپ ڈاکٹر سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ وقت ختم ہونے کی صورت میں اپنے سوالات کو سب سے کم اہم تک درج کریں۔ ری ایکٹیو گٹھیا کے لیے آپ کے ڈاکٹر سے پوچھنے کے لیے کچھ بنیادی سوالات میں شامل ہیں: میرے علامات حالت کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی اور ممکنہ وجوہات ہے؟ کیا مجھے تشخیص کی تصدیق کرنے کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے؟ آپ کس طریقہ علاج کی سفارش کرتے ہیں؟ آپ کتنی جلدی میری علامات کو ٹوریا کے ساتھ بہتر ہونے کی توقع کرتے آؤ؟ کیا اب میں اپنے جوڑوں کے درد کو دور کرنے میں مدد کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے اس حالت سے طویل مدتی پیچیدگیوں کا خطرہ ہے؟ مجھے صحت کے دیگر حالات ہیں، میں ان کو ایک ساتھ کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ آپ کے ڈاکٹر سے کیا توقع کی جائے؟ آپ کا ڈاکٹر اب سے متعدد سوالات پوچھنے کا امکان ہے۔ ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہونے سے کسی بھی نقطہ پر جانے کے لیے وقت محفوظ ہو سکتا ہے جس پر آپ زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر پوچھ سکتا ہے آپ کے علامات کیا ہیں اور آپ نے انہیں پہلی بار کب دیکھا۔
کیا آپ کی علامات مسلسل کبھی کبھار ہوتی ہیں؟ آپ کے علامات کتنے سنگین ہیں؟ اگر کچھ بھی ہو تو آپ کے علامات کو بہتر بنانے کے لیے کیا لگتا ہے؟ کیا اگر کچھ بھی ہے آپ کے علامات کو خراب کرتا ہے؟ کیا آپ کو کوئی حالیہ انفیکشن ہوا ہے؟ کیا آپ کو کوئی دائمی بیماری ہے؟ جسمانی امتحان کے دوران آپ کا ڈاکٹر سوزش، گرمی اور نرمی جیسی سوزش کی علامات کے لیے آپ کے جوڑوں کی جانچ کر سکتا ہے۔ آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور متاثرہ جوڑوں کا اندازہ حرکت کی حد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کی آنکھوں کو سوزش کے لیے اور آپ کی جلد کو دانے کے لیے بھی چیک کر سکتا ہے۔ خون کے ٹیسٹ آپ کا ڈاکٹر مشورہ دے سکتا ہے کہ آپ کے خون کے نمونے کا ٹیسٹ کیا جائے۔ ماضی یا موجودہ انفیکشن کے ثبوت، سوزش کی علامات، دیگر اقسام کے گہیا سے وابستہ اینٹی باڈیز، ایک جینیاتی مارکر جو ری ایکٹیو آرتھرائٹس جوائنٹ فلوئڈ ٹیسٹ سے منسلک ہے۔ آپ کا ڈاکٹر متاثرہ جوڑ کے اندر سے سیال کا نمونہ نکالنے کے لیے سوئی کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس سیال کی جانچ کی جائے گی۔ ان سفید خون کے خلیات کی گنتی، اگر جوڑوں کے سیال میں سفید خون کے خلیات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ سوزش یا انفیکشن کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ انفیکشن، اگر آپ کے جوڑوں کے سیال میں بیکٹیریا موجود ہیں تو آپ کو سیپٹک گٹھیا ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں جوڑوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کرسٹل، اگر آپ کے جوڑوں کے سیال میں یورک ایسڈ کرسٹل پائے جاتے ہیں تو آپ کو گٹھیا ہو سکتا ہے۔ گٹھیا کی یہ بہت تکلیف دہ قسم اکثر بڑے پیر کی انگلی کو متاثر کرتی ہے۔ امیجنگ ٹیسٹ آپ کی کمر کے نچلے حصے، پیٹ اور جوڑوں کے ایکس رے اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ آیا اب میری ایکٹیو آرتھرائٹس کی کوئی خاص علامات ہیں یا نہیں۔ ایکس رے گٹھیا کی دیگر اقسام کو بھی خارج کر سکتے ہیں۔ علاج اور منشیات، علاج کا مقصد آپ کے علامات کا انتظام کرنا اور کسی بھی بنیادی انفیکشن کا علاج کرنا ہے جو اب بھی موجود ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا ری ایکٹیو گٹھیا بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے شروع ہوا تھا تو آپ کا ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک تجویز کر سکتا ہے۔ آپ کون سی اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں اس کا انحصار موجود بیکٹیریا پر ہوتا ہے۔ آپ کے گٹھیا کی علامات اور علامات کے لیے آپ کا ڈاکٹر سفارش کر سکتا ہے غیر سٹرائڈل اینٹی سوزش ادویات NSAID۔ نسخے NSAIDs جیسے انڈومیٹاسن، انڈوسین، ری ایکٹیو آرتھرائٹس کی سوزش اور درد کو دور کر سکتے ہیں۔ کورٹیکوسٹیرائڈز، متاثرہ جوڑوں میں کورٹیکوسٹیرائڈ کا انجیکشن سوزش کو کم کر سکتا ہے اور آپ کو اپنی معمول کی سرگرمی کی سطح پر واپس آنے کی اجازت دیتا ہے۔ گٹھیا کی ادویات، محدود شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ دوائیں جیسے سلفاسالازین، ایزلفاڈین، میتھوٹریکسٹ، ٹریکسل، ایٹینرسپٹ، اینبریل ری ایکٹیو گٹھیا کے ساتھ کچھ لوگوں کے لیے درد اور سختی کو دور کر سکتے ہیں۔ جسمانی تھراپی، ورزش گٹھیا کے ساتھ لوگوں کو جوڑوں کے افعال کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک جسمانی تھراپسٹ آپ کو آپ کے جوڑوں اور پٹھوں کے لیے مخصوص مشقیں فراہم کر سکتا ہے۔ مضبوط چھوٹیے کی مشقیں آپ کے متاثرہ جوڑوں کے آس پاس کے عضلات کی نشوونما کے لیے قیمتی ہیں جو جوڑوں کی حمایت میں اضافہ کرتی ہیں۔ رینج آف موشن ورزشیں کرنے سے آپ کے جوڑوں کی لچک میں اضافہ ہو سکتا ہے اور سختی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ طرز زندگی اور گھریلو علاج، جینیاتی عوامل اس بات میں کردار ادا کرتے ہیں کہ آیا آپ کو رد عمل گٹھیا ہونے کا امکان ہے یا نہیں۔ اگرچہ آپ اپنے جینیاتی میک اپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اب بیکٹیریا کے سامنے اپنی نمائش کو کم کر سکتے ہیں جو رد عمل گٹھیا کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا کھانا مناسب درجہ حرارت پر ذخیرہ کیا گیا ہے اور مناسب طریقے سے پکایا گیا ہے۔ یہ اقدامات آپ کو بہت سے کھانے سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا سے بچنے میں مدد کر سکتے ہیں جو ری ایکٹیو آرتھرائٹس کا سبب بن سکتے ہیں، بشمول سالمونیلا، شیگیلا، یرسینیا اور کیمپلبیکٹر۔ جنسی طور پر منتقل ہونے والے کچھ انفیکشن ری ایکٹیو گٹھیا کا سبب بن سکتے ہیں۔ کنڈوم کا استعمال آپ کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔